ناظرین، اس وقت نگراں حکومت سندھ پر حکومت کر رہی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں جو حکومت گزری اس نے منسٹری آف یوتھ، اسپورٹس، کلچر کے لیے کیا کیا۔ الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے اور اس وقت نگراں حکومت سے پوچھنا بہت آسان ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پوری تفصیل معلوم کرنا پڑے گی کہ نوجوانوں کے لیے ماضی کی حکومت نے کیا کیا ہے۔ اور اسی لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نگراں وزیر موجود ہیں جنہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہیٹ ٹرک کی ہے۔ یہ ہڈیاں بہت اچھی جوڑتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس منسٹری کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں وہ کس طرح جوڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں کیئر ٹیکر منسٹر فار اسپورٹس، یوتھ، کلچر، آرکائیو سید جنید علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ اور پہلا سوال بھی میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ ایک بہت بڑے آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور آپ کی فیملی کی پوری ہسٹری ہے۔ اس فیملی کی ہسٹری میں اسپورٹس بھی ہے، یوتھ بھی ہے۔ یہ بکھری ہوئی چیزوں کو کیسے جوڑیں گے اتنے کم وقت میں؟ پہلے تو میں اس سے شروع کروں کہ بڑے کا لفظ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے بنا ہے، انسان کے لیے نہیں بنا۔ تو ہم بڑے تو کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ نے بھی یہی وعدہ آپ سے کیا ہے کہ آپ کو وہی کام دے گا جو آپ برداشت کر پائیں، جو آپ ڈیلیور جس میں کر پائیں، ورنہ اللہ آپ کو ڈومین سے باہر کا کام کرنے کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا آپ سے۔ تو بکھری ہوئی تو دیکھیں، کسی زاویے کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا، اس کو اپنا زاویہ دے گا، وہ کہے گا بہت اچھا ہے۔ دوسرے سے پوچھیں تو کہے گا بہت برا ہے، ایک سے پوچھیں کہے گا کالا ہے، دوسرے پوچھیں سفید ہے۔ تو گرے ایریا تو دنیا میں ہے نہیں کوئی چیز، کیونکہ ہم لوگ ڈسکشنز میں بلیو نہیں کرتے انفارچونیٹلی۔ بٹ ایوری ویئر یو گو، جہاں بھی دیکھیں دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، کیونکہ یہ اسٹیٹک چیز نہیں ہے نا۔ جیسے گولف ہے، اس میں بال اسٹیٹک ہوتی ہے، اس کو مارنا ہوتا ہے۔ باقی ہر اسپورٹ میں بال ٹریول کرتی ہے آپ کی طرف، تو یہ بھی ایک فلوئڈ سچویشن ہے۔ It's a developing country, na? And it's a developing world, and it's a changing world. Every day world politics changes, new innovations come to life, چیزیں چینج ہوتی، ٹیکنالوجی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے منسٹریز ہیں، یہ ایک ایوالونگ چیز ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو اٹس اے فلوئڈ سچویشن آلویز۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ کبھی بھی یہ اس میں وہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں جی آج سارا کام ہمارا اب کمپلیٹ ہو گیا، اب فائلیں کلوز ہو گئی، اب پاکستان چلتا رہے گا۔ تو there's always new challenges. There's always more to do, and there's a lot of continuity to things that you need to give. تو اللہ کرائے گا انشاءاللہ۔ ٹائم بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور انٹرم منسٹری آپ ابھی بتا چکے ہیں، it's my third time at it۔ تو ہم بڑے ایک ڈیفائنڈ سی منسٹری ہوتی ہے، اور ہمارا مین جو فوکس ہوتا ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ٹائم پہ کرانا ہوتا ہے۔ اب اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جا کے اگر کسی کی ذات کو آپ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اللہ نے سیٹ دی ہے تو وہ کام کرا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈے ٹو ڈے رننگ آف منسٹری سنبھالنا انٹرم منسٹر کا کام ہے، بٹ آف کورس دا مین فوکس ریمینس ٹو ڈو فری اینڈ فیئر الیکشنز، تاکہ دوبارہ سے ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ چلے ملک میں، اور 5 سال کی ٹرم آئے۔ اچھا سر، یہ سوال پوچھ کے میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا کہ ابھی ملک میں جو اسپورٹس کا حال ہے، لیکن یہ سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا کیونکہ انٹرم گورنمنٹ میں آپ منسٹر ہیں۔ کیا ابھی اسپورٹس یہ ایسی سورس ہے جس سے یوتھ کا ڈپریشن ختم ہو، اپورچونیٹیز کریٹ ہوں؟ کیا اس سچویشن میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اسپورٹس اور کلچر دونوں وہ چیزیں ہیں جو ممالک کو، ڈفرینٹ ریسز کو، ڈفرینٹ ٹریڈیشنز کو ملا سکتا ہے، آپ کو قریب لا سکتا ہے، دوسرے ملکوں سے قریب لا سکتا ہے، دوستیاں کرا سکتا ہے، رشتے جوڑ سکتا ہے اسپورٹس۔ اسی لیے اولمپکس شروع ہوا تھا، بالکل اسی لیے روم میں گلیڈیٹر کا ارینا بنا تھا، بالکل، ٹو ڈائیورٹ دی اٹینشن آف پیپل آف دا ڈپریسنگ اسٹف نا، and to pull them away from the negativities, bring them to something positive, something healthy۔ تو یہ تو بات رومنز نے کر دی تھی، یہ آج کی تو پروف ہے نہیں۔ اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچے کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جائے تو، اور پیرنٹس کو یہ کانفیڈنس ہو کہ جہاں پہ وہ بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو، ان کو یہ کانفیڈنس ہو کہ وہاں پہ جس کام سے بچہ اسپورٹس کے لیے جا رہا ہے تو وہی ہوگا، اینڈ دے وونٹ انڈلج انٹو نیگیٹو تھنگز اور سم تھنگ بیڈ۔ تو وہ کانفیڈنس اور وہ ارینا ہم نے کریٹ کر کے دینا ہے بچے کو، کہ وہ کانفیڈنس سے پیرنٹس وہاں چھوڑیں کوچز کے پاس،
اور پھر اس کا کچھ رزلٹ بھی نکلے. پاکستان میں نہیں, آپ مجھ سے ضرور سوال کریں. جیسے ابھی ہم سندھ گیمز آرگنائز کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلے 10 سال میں سندھ گیمز جیسی چیز نہیں ہوئی. وہ سالانہ بجٹ کا حصہ ہوتا ہے سندھ کا, اینڈ اٹ شوڈ بی ڈن ایوری ایئر. مائی فادر ڈیڈ اٹ 5 years. In 5 years he did it 5 times. پھر 2013 سے لے کے 23 تک صرف ایک سندھ گیمز ہوا, کچھ آدھا تیتر بٹیر سا. تو اٹس ویری انفارچونیٹ بیکاز دا پلیئرز آل ایئر دے ویٹ فار دس اپرچونیٹی. دے ٹرین نا. آپ کو میں کل کہوں کہ آپ کو 100 میٹر کی ریس بھاگنی ہے تو آپ اس کی کل نہیں بھاگ سکتے. آپ اس کی ٹریننگ کریں گے, آپ اس کی گرومنگ ہوئے گی, وہ کھائے گا پیے گا, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے گا, پریکٹس کرے گا, پھر آپ کہو گے آپ بھاگو 100 میٹر. تو اب جب آپ کا ایونٹ ہی نہیں ہو رہا تو بچہ کیوں بھاگے گا 100 میٹر؟ وہ سوئم کیوں کرے گا, جا کے پریکٹس کیوں کرے گا, وہ ٹینس کیوں کھیلے گا سارے سال؟ تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ جو ڈیفائنڈ گیمز ہیں وہ پلیٹ فارمز دوبارہ سے ریوائیو ہو. اسپورٹس میں ہمیشہ ایک لیڈر ہوتا تھا, اور وہ جب میں کرکٹ بہت کھیلا ہوں آن آل لیولز. آئی ریپرزینٹڈ دا پاکستان اے ایز ویل. آج کوئی ٹرافی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آج PSL ہے, رائٹ, اور رینڈملی سلیکشنز ہیں, رائٹ. تو وہ لیڈر ختم کر دیا گیا ہے. بھائی آپ اسکول جاتے ہیں, پھر آپ کالج جاتے ہیں, پھر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, آپ کو ڈگری ملتی ہے, پھر آپ کام کرتے ہیں. تو وی نیڈ اے اسٹرکچر ٹو اسپورٹس, اینڈ وی نیڈ ٹو ایبالش دس مینس آف بوگس ایسوسیشنز. اینڈ جو ادارے کھولے ہوئے ہیں فنڈنگ لیتے ہیں گورنمنٹ سے, گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے. First, I was thinking maybe make an ordinance to abolish these bogus associations. In 2018, I had the same ministry, sports ministry. اس میں میں نے آرڈیننس بنانے کی جب کوشش کی تھی تو ایک غلطی کر گیا تھا. اس میں سارے اسٹیک ہولڈرس کو بلایا. میں سمجھا کہ شاید ان کو منائیں گے, سب دوست ہیں, پرانے یار ہیں, کسی کو کہیں گے یار پلیز مان جا, کسی کی ٹھوڑی پکڑیں گے, کسی سے ریکویسٹ کریں گے. تو وہ اس ہال میں جھگڑا شروع ہو گیا, سب آپس میں لڑ پڑے, کیونکہ they were all anti to each other نا, not with me, but آپس میں وہ ان کا جھگڑا ہو گیا اور یہ کام بیچ میں رک گیا. بٹ اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ میں دوبارہ آ کے بیٹھ گیا, and I did not make the same. A burnt child always dreads fire نا, تو I did not make the same. پائپ لائن میں ہے آرڈیننس, نہیں ہو گیا ہے, ہو گیا ہے. ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, رائٹ. اس کو سیکرٹری صاحب چیئر کریں گے, اور اس کے نیچے ہم نے ریلیونٹ لوگ ڈال دیے ہیں. اس میں DDs ہیں, اس میں کچھ اسپورٹ کی پرسنالٹیز, اسپورٹس کی پرسنالٹیز ہیں جو جانتے ہیں اسپورٹس. رائٹ. اور وہ کمیٹی اگلے 2 ہفتے میں, کل پہلا دن تھا, اب 13 دن رہ گئے, کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے نا ہمارے پاس, تو اگلے 2 ہفتے میں وہ ایک اسکروٹنی کر رہی ہے ساری ایسوسیشنس کی, اینڈ دے ول آئیڈینٹیفائی دا پیرالل ونس. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی ہم ری الیکشن کرائیں گے, اپنی نگرانی میں کرائیں گے. پاکستان ابھی اس وقت ایک عجیب اتفاق ہوا ہوا ہے جو شاید اللہ کی طرف سے بہت بہتری ہو گئی. وہ یہ ہو گیا کہ میں سندھ اولمپک ایسوسیشن کا ویسے ہی چیئرمین ہوں. اوکے. آئی ہیو بین دا چیئرمین فار دا لاسٹ ایئر اور سو. And this topic has been very painful for me, a bogus association والا. تو اور دوسرا بائی ڈیفالٹ ایز منسٹر اسپورٹس I have become the chair of Sindh Sports Board as well. Right. تو یہ 2 ہی جھگڑے ہیں, اور دونوں کا چیئر اس وقت میں ہی ہوں, and I am the sitting sports minister. تو اس سے بہتر موقع, اب تو اللہ مجھ سے سوال کر لے گا, اب اللہ سوال کرے گا. اللہ کہے گا کہ تمہیں موقع دیا تھا, تمہیں سیٹ بھی دی تھی, پاور بھی دی تھی, تم نے کیوں نہیں کیا. رائٹ. اور میرے لیے پینفل سبجیکٹ بھی ہے. اچھا جنید شاہ صاحب, ایک فیکٹ ہے کہ جب میں 13 سال کا تھا, 12 سال کا ہوں گا, 13 سال کا ہوں گا, اس وقت ہمیں کرکٹ کا شوق تھا, تو ایک ہی جگہ ٹرائل ہو رہے تھے اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں, ظہیر عباس صاحب آئے ہوئے تھے. اچھا ہم نے بعد میں جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا اصغر علی شاہ صاحب ایک سرجن ہیں. ایک سرجن ہوتے ہوئے جب کوئی شخص اتنا انٹرسٹ لے سکتا ہے, تو یہ ماضی میں جو حکومتیں گزری ہیں, وزیر گزرے, کیا یہ انٹرسٹ نہیں لے سکتے تھے اسپورٹس میں؟ یہ تو ایک پرسنل سی بات ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے. اور پھر میرے خیال سے جو ریگولر ٹرمز ہوتی ہیں اس میں بھی میرے خیال اگر ریلیونٹ انسان کو سیٹ پہ بٹھائے, یعنی کہ جیسے کینیڈین پارلیمنٹ ہے, ڈاکٹر کو ہیلتھ منسٹر بنایا ہوا ہے, لائر کو لا منسٹر بنایا ہوا ہے, فائنانس والے کو فائنانس دی ہے, اسپورٹس مین کو اسپورٹس منسٹر بنایا ہوا ہے, یا اسپورٹس آرگنائزر کو اسپورٹ. تو پیپل ڈو فالو دس اسٹرکچر. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس طرح پک نہیں کیا جاتا. اصغر علی شاہ واز مائی گرینڈ فادر, ہی واز اے جج ان دا سندھ ہائی کورٹ. محمد علی شاہ واز مائی فادر, ایوری بڈی نوز. اور مائی گرینڈ مدر واز دا فرسٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن آف پاکستان جب آزاد ہوا پاکستان. تو ہم اس فیملی لینیج سے ہیں جہاں پہ ہم نے خدمت ہی کرنی ہے, اور کچھ ہمارا ارادہ نہیں اور کچھ کرنے کو. جہاں تک ٹائم کی بات ہے, ٹائم اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, اللہ ہی لے کے آیا ہے, منصب دیا ہے, اور اللہ ہی
ہمیں گھر بھی لے جائے گا اس کے بعد, پھر دنیا چھوڑ دے گی ایک دن. تو یہ سب اللہ کے ڈیسیجن, ہمارا ڈیسیجن نہیں. سر آپ سے گفتگو چلتی رہے گی. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, لیکن ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ جب واپس آئیں گے تو بڑے اہم سوالات ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب ایک آپ سے یس نو چاہوں گا اس معاملے میں کہ خاص طور پہ یوتھ اسپورٹس کی منسٹری کسی ایسے شخص کو دے دی جائے جس کا کبھی بھی ان چیزوں سے تعلق نہ ہو, تو 80% ویسی تباہی مچ جاتی ہے اس منسٹری میں. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں ویژن نہیں ہوتا نا, بیکاز دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ فیلڈ. تو ہاؤ ول دے ہیو دا ویژن؟ انہوں نے زندگی بھر وہ کام دیکھا نہیں, کیا نہیں, کروایا نہیں. تو پھر آپ ان سے امید رکھیں کہ وہ بہت بڑی ڈلیوری کر دیں گے. اٹس ناٹ پاسبل. میں آپ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک بڑا سا میچ کراؤں انٹرنیشنل, آپ کو کون جائے گی اوپن بیٹنگ کر لیں آپ ان فرنٹ آف دا کراؤڈ؟ یو کان, بیکاز یو نیور ڈن دیٹ بفور. تو ریلیٹڈ آدمی کو کام کرنا آتا ہے نا. اب ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے, آپ اس سے امید رکھیں کہ وہ برین ٹیومر کی سرجری کر دے گا. اٹس امپاسبل. تو آپ کو ادھر بھی یہی ہے, اٹس اے پروفیشنل فیلڈ نا. I don't know if that's good or bad کہ politics becomes profession. I don't think personally, I'm of the view کہ politics should never be profession. Politics is a place for passionate people. Passionate people, right. تو وہ اب جب when you make it a profession, then things start going wrong نا. Right. تو it's not a profession, number one. And number two, that you must make sure کہ ریلیونٹ آدمی کو ریلیونٹ کام دیں. آئی ٹی والے کو کمپیوٹر کا کام, کمپیوٹر والے کو آئی ٹی کا کام دیں, ڈاکٹر کو ہیلتھ کا کام دیں, اس کو ایجوکیشنسٹ کو ایجوکیشن کا کام دیں. دے نو. آئی ورکڈ ان انگلینڈ ایز اے ڈاکٹر. آئی ٹرینڈ ان انگلینڈ. اور میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں جا کے لیکچرز, کانفرنسز, دس دیٹ یو نو ہاؤ اٹ از ود کنٹینیوس اسیسمنٹ. تو وہ ہماری نیڈ ہوتی تھی. تو ہم نے وہ ہاسپٹلس دیکھے ہیں, ہم نے ہاسپٹلس چلتے ہوئے دیکھے, ہم نے ان کا ایڈمنسٹریشن دیکھا, ہم نے وہاں کام کیا, پروٹوکول سیکھے سارے. دیٹس وائی وی کین کم بیک ٹو اے ڈیولپنگ کنٹری ناؤ اینڈ وی کین میک تھنگس بیٹر. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیرس کی گلیاں کیسی ہیں اور ہیمبرگ کے کیفیز کیسے ہیں, لنڈن کے ہاسپٹلس کیسے ہیں, امریکہ کے سنیماز کیسے ہیں, تو ہاؤ ول آئی میک اے چینج؟ میں تو کہوں گا کہ جو یہاں پہ وہ بیسٹ ہے, کیونکہ میرے لیے یہی ہے دبئی. رائٹ. That's the only example I have then. So you need visionary people, well-traveled people, well-rounded people, and alhamdulillah کہنے والے لوگ. بالکل. جو content ہوں, جو ان کو اب دنیا سے کچھ نہیں چاہیے سوائے دینے کے نا. The only thing you keep forever is what you have given. یہ میرا بڑا favorite quote ہے. And I truly believe in that. جو چیز آپ نے دے دی کسی کو وہ آپ کی ہو گئی, جو آپ کے پاس پڑی وہ آپ کی ہے ہی نہیں. ہاں, وہ تو کسی اور کی ہے. یہ درویش والی بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کرکٹ کیا پاکستان میں یہ ایک امیج بنا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ کریز کرکٹ کا ہے, کیا اس کریز کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ باقی جتنے کھیل ہیں ان پر فوکس کم ہو گیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. باقی گیمز میں بہت سارے پلیئرز ہیں. دا اونلی تھنگ جس سے فرق پڑتا ہے, دیٹ میکس اے ریئل ڈفرینس, از انسینٹیوائزنگ اٹ. اٹس ٹو میک اٹ کمرشل, رائٹ. ابھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں ہاکی کمرشل ہو گئی ہے بہت. اس کے لیگز ہو رہے ہیں, بڑے بڑے لیگز ہوتے ہیں. دے اٹریکٹ اسپانسرز, دے اٹریکٹ منی ٹو دا اسپورٹ. دا اسپورٹس مین گیٹس پیڈ پراپرلی. پہلے کیا ہوتا تھا, میں ہاکی کا بھی صدر رہ چکا ہوں کراچی کا, تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہاکی کے پلیٹ فارم سے بہت ساری نوکریاں ملتی تھیں. کسٹمز میں جاب, بہت سارے کسٹم والے ہاکی پلیئرس تھے. پولیس میں نوکری مل جاتی تھی, بینکس میں مل جاتی تھی. بینکس تو چھائے ہوئے تھے. بالکل. اس کے بعد انفارچونیٹلی یہ جو پچھلی حکومت گزری, انہوں نے ایک بلینکٹ نوٹس نکالا اور اس پہ بڑا قتل عام ہوا اسپورٹس کا. میں سمجھتا ہوں دو چیزیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ایک انہوں نے کی کہ جی آسٹریلیا کی طرز کرکٹ کو پاکستان میں لے آئیں. اٹ واز اے بگ ڈیزاسٹر فار کرکٹ دیٹ ڈے, بیکاز آسٹریلیا کی آبادی اور یہاں کی آبادی میں 1/5 کا فرق ہے. بالکل. تو آپ اگر کہیں کہ آسٹریلیا میں اگر فار ایگزامپل 10 ٹیمیں ہیں تو یہاں پہ 50 ہونی چاہیے. بالکل. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی بڑی آبادی میں صرف 10 ٹیمیں ہوں گی. انہوں نے بینک سے کہا جی اب آپ کرکٹ کی ٹیمز نہیں رکھ سکتے, ہاکی کی ٹیمز نہیں رکھ سکتے, اسکواش کو آپ نہیں سپورٹ کر سکتے. انہوں نے وہ سپورٹ لائن جو تھی اس کو چھین لیا اور کہا اب جو ہے سینٹرل گورنمنٹ سب کرے گی. دیٹ واز دا بگیسٹ
مسٹیک آئی تھنک when it comes to sports کہ آپ جو مین جب تک آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے بچے کو ایک فیوچر نہیں دکھائیں گے, کیونکہ اسپورٹس کوئی بھی پروفیشنل اس لیول کا اسپورٹس مین بننا جو ملک کو ریپرزینٹ کرے, اس کے لیے اس کو ٹائم انویسٹ کرنا ہوتا ہے. اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر انجینئر بھی بنے گا اور وہ پاکستان کی طرف سے اوپن بیٹنگ بھی جا کے کر لے گا. یو کین ایکسپیکٹ دیٹ. سو ہز پروفیشن از اسپورٹس, رائٹ. تو اب جب اس کا پروفیشن ہے اسپورٹس تو وہ ایک دن اس کو ریٹائر بھی ہونا بیچارے کو. اسپورٹس از اے شارٹ لفٹ تھنگ, 5-10 سال 15 سال بہت زیادہ ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا, آٹومیٹکلی ہی بیکمز اے ریفری اور ہی بیکمز اے کوچ اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہ ڈومین سے باہر, اس نے پڑھائی کی نہیں زندگی بھر, اس نے اور کوئی پروفیشنل سیکھا نہیں. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ یو سیکیور دا اسپورٹس مین نا. ابھی بہت سارے اسپورٹس مین ہیں, پنجاب میں بہت سارے ہیں, سندھ میں بھی بہت سارے ہیں, بلوچستان ویر ایور یو گو, کے پی کے ویر ایور, جو بیچارے رکشہ چلا رہے ہیں, ریڑیاں چلا رہے ہیں. بڑے بڑے باکسرز ہیں, گولڈ میڈلسٹ, نام میں نہیں لے رہا کسی کا بھی. ایتھلیٹکس کے بہت سارے پلیئرز ہیں جو رکشائیں چلا رہے ہیں, ان پہ ٹی وی پہ بھی اکثر کوئی بریکنگ آ جاتی ہے. بٹ واٹ ہیپنز آفٹر دیٹ, کچھ نہیں ہوتا. کسی نے ان کو گیا, کسی نے ان کو ڈھونڈا, کسی نے ان کو سپورٹ کی, کسی نے ان کو نوکری دی. تو واٹ ڈو دے ڈو؟ دیٹس وائی یو آر پولنگ دا یوتھ اوے فرام اسپورٹس, بیکاز دیر از نو فیوچر ان اسپورٹس. دوسرے ممالک میں فیوچر ہوتا ہے اسپورٹس میں, یہاں اسپورٹس سوائے کرکٹ کے اور کسی فیلڈ پہ فیوچر نہیں ہے. کیونکہ سر جیسے کرکٹ ہے, ہم ورلڈ کپ بھی جیتے تھے, بڑے بڑے بیٹسمین ہیں. ہاکی میں پیرالل سہیل عباس کا جب نام آتا ہے تو دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے, وہ بھی ایک اسپورٹس ہے. لیکن اب ہم سہیل عباس کو پیدا نہیں کر پا رہے. یہ ہماری ناکامی نہیں ہے. ناکامی اس لیے کہ سہیل عباس کو آپ نے اتنی زیادتی کی اس کے ساتھ, جب اس کو ہٹایا ٹیم سے, پھر ان اینڈ آؤٹ اس کو رکھا, اور آپ کا ایک لیجنڈ تھا وہ. تو جب آپ زیادتی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی سپورٹ وہاں سے ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور چیز بتائیے گا کہ باکسنگ اور بہت سارے گیمز ہیں, اسکواش ہے, جس میں ہم نے بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں, لیکن اب ہم وہ نام نہیں پیدا کر پا رہے. یہ صرف گیم زوال کا شکار ہو رہا ہے, یا پھر وہ پوری یوتھ جو اس گیم کا حصہ بننا چاہتی تھی, پازیٹیولی اس میں اپنا فیوچر بنانا چاہتی تھی, وہ بدل ہو کے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ حسین شاہ بڑا باکسر, اس کا بیٹا ویری ٹیلنٹڈ باکسر, ینگ گائے. حسین شاہ موو ٹو جاپان اینڈ ہی نیور لکڈ بیک, ہی نیور کیم بیک, اینڈ ہی از لیونگ اے گڈ لائف اوور دیر. کیونکہ یہاں پہ وہ رکشہ ریڑھی ہی بیچارہ پھنسا رہا تھا اس میں, ایون آفٹر بیکمنگ اے گولڈ میڈلسٹ. جہانگیر خان, جانشیر خان, اسکواش میں تو خیر زمان نام ہی لیتے چلے جائیں, لسٹ ہے. ابھی ایک نیا 1-2 ٹیلنٹ اچھے آئے ہیں. آئی تھنک انڈر 11 ہوئی تھی اسکواش کی, کوئی مجھے بتا رہا تھا, تو ہمارا نمبر 1 ہماری لڑکی آئی ہے اس میں, پاکستان کی. بٹ وہی بات ہے نا کہ ان سے پھر اگر اس میں ٹیلنٹ ہے اور وہ پروو بھی کر رہی ہے بچی, آپ اس کی سپورٹ لائن ہی کھینچ دیں, اگر آپ اس کو فنڈ نہ کریں. کیونکہ دیکھیں نا, یو ہیو ٹو سیگریگیٹ, یو ہیو ٹو ڈو اے سروے اینڈ سی کہ یہ جو اسپورٹس مین پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے جو پیدا ہوئے ہیں, ان میں زیادہ تعداد صاحب حیثیت لوگوں کی فیملیز کی ہے, یا وہ غریب گھرانے سے آئے ہیں, سارے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. تو آئی ایم شیور وین یو ڈو اے پراپر سروے یو ول فائنڈ آؤٹ کہ زیادہ تر 99% لوگ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. بیکاز اسپورٹس از آلویز سین ایز اے ایزی روٹ اینڈ ایکسیس ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ, ٹو اسٹارڈم, ٹو منی, ٹو دس, ٹو دیٹ. ہی از اے نو بڈی. ابھی آپ اس کو پاکستان کی کیپ پہنائیں اور کسی گراؤنڈ میں اتار دیں, ہی از اے سم بڈی. آپ کے کیمرے وہاں پہنچ جائیں گے فوراً, اسٹار بن گیا. ویری ٹرو. تو فار دیٹ یو نیڈ دا بیکنگ آف دا اسٹیٹ نا, گورنمنٹ سپورٹ. یو نیڈ ٹو فنڈ دیم, یو نیڈ ٹو میک شیور دے ٹرین پراپرلی, یو نیڈ ٹو میک شیور ان کے ساتھ ڈائٹیشن ہو, اس کا بھی ایک اسٹرکچر ہونا. کہ اسپورٹس اینڈ کلچر تو وہ چیز ہے جو یونائٹ کر دیتی ہے, دنیا کو یونائٹ کر دیتی ہے یہ 2 arenas. And it's the best way to divert yourself from negativities. So they were left disheartened as well. تو ہم نے بیسک فنڈامنٹل چیزوں کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے. It's not so difficult that you can't achieve it. یہ تو بڑا ایزی سی ٹاسک ہے. This is not difficult at all. سندھ گیمز کرانا کون سا بڑا ٹاسک ہے. It's not difficult. Then you just correct the fundamentals. چیزیں خود اسٹریم لائن ہونا چاہیے. Things become better themselves. وہ خود گرو ہوتی ہے, اس کو نیچرلی گرو کرنے دیں and set the stage کہ کچھ ہو تو آگے اچھا تو ہو. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر دوبارہ آئیں گے اور چند اہم سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے گراؤنڈ ریالٹی کا, پتہ نہیں کنیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا. جو گراؤنڈ ہیں جہاں پر کرکٹ, فٹ بال اور ہاکی ہوتی ہے, یا تو وہ کمرشل ہو چکے ہیں, پیسے دے کے وہاں کھیلنا پڑتا ہے, اور جو ہیں وہ بہت کم ہیں سرکاری. تو یہ وجہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اب ہمارے چائے کے ہوٹل بہت بڑھ گئے. ہماری جو پوری یوتھ ہے جو کھیل بھی سکتی تھی, وہ کسی بھی وجہ سے اب فوکس یہ کرتی ہے کہ ایک جگہ جا کے بیٹھ جاؤ, ایٹ لیسٹ وہاں بیٹھ سکتے ہیں, 100 روپے میں ٹائم پاس ہو سکتا ہے. دیکھیں, ہم 2018 میں میں آئی واز پارٹ آف این اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ان کراچی, اور بہت سارے گراؤنڈس تھے کراچی کے جو انکروچ ہوئے ہوئے تھے. اس میں شادی لانس تھے, دکانیں تھیں, بیوٹی پارلرس, پتہ نہیں کیا کیا دھندے چل رہے تھے. تو ہم نے وہ خالی کرائے تھے 47 گراؤنڈس. ابھی بھی وہ ڈیسک پہ میرے پیچھے اس کی فائل رکھی ہوئی ہے. 18 آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ بٹ دا ٹینیور واز سو شارٹ کہ اس میں ایک سائن رہ گئی تھی. انشاءاللہ اس دفعہ ہم ان 47 نہیں تو 10 12 15 کو تو ہم آباد کر ہی دیں گے. لیکن انفراسٹرکچر نہ ہونا تو ایک ڈیزاسٹر ہے نا, کیونکہ جو کام کسی چیز کے لیے جو لینڈ کسی چیز کے لیے ڈیزگنیٹڈ ہے تو وہ تو ایک ماسٹر پلان کا حصہ ہوتا ہے. آپ ادھر اگر پلازے بنا دیں یا دکانیں بنا دیں تو وہ تو پھر قتل ہے نا دوبارہ سے اسپورٹس کا. اینڈ لیک آف انفراسٹرکچر از دا بگ ریزن جس کی وجہ سے اسپورٹس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. سندھ گورنمنٹ ہیز ڈن اے گڈ جاب ان میکنگ دا انفراسٹرکچر. ڈیولپمنٹ سائڈ از ویری اسٹرانگ ان دا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ. خاص طور پہ بہت ساری آسٹرو ٹرفس لگی, بہت سارے ایتھلیٹک ٹریکس. ابھی حیدرآباد میں گلاس کا 4 سائڈڈ گلاس کا اسکواش کورٹ بنا ہے. پبلک اسکول حیدرآباد, بلکہ پبلک اسکول حیدرآباد آئی ہیو ٹیکن نوٹس آن دا فیکٹ کہ وہاں پہ وہ شاید رینٹ پہ دے رہے ہیں 50,000 روپے رینٹ, میرے سننے میں آیا, وچ از اے ٹوٹل ڈیزاسٹر اگین, کیونکہ یہ پبلک کے پیسوں سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. دے شوڈ بی فری آف کاسٹ اور نامنل چارج اف یو آر ٹرائنگ ٹو رن اٹ. لیکن 50,000 روپے تو میرے خیال آج کی مہنگائی میں بیچارہ کوئی اسپورٹس مین تو نہیں افورڈ کر سکتا اس گراؤنڈ کو رینٹ کرنا. تو یہ میرے خیال سے اس پہ نظر ثانی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ بنا تو دیا ہے اسٹرکچر. اب دیکھیں نا, ایک کرکٹ گراؤنڈ آپ نے بنایا ہے اور اس کا حال بہت برا ہوتا جا رہا ہے. گھاس بھی اڑ گئی ہے, اسٹینڈز بھی گر گئے ہیں. اس کے ہی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ دوسری نئی اسکیم لے آئیں, ادھر بھی کرکٹ گراؤنڈ بنا دیا. پھر وہ زوار دیا نہیں, صحیح سے ہینڈ اوور نہیں کیا, ایم او یو نہیں سائن کیا جو, اور ہماری کوئی ایسی ایز سچ مانیٹرنگ ٹیم نہیں ہے. میں آج آپ کو ایک گراؤنڈ دوں گا, آپ کچھ بھی کریں اس کے اوپر, سندھ گورنمنٹ کی کوئی مانیٹرنگ ٹیم نہیں ہے کہ ہم نے کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا, سوری کروڑ مجھ سے غلطی سے نکل گیا, اربوں روپے کے بجٹ کی چیزیں بنا کے دے ڈونٹ لک بیک, دیر از نو مانیٹرنگ. تو میں نے ابھی لاسٹ ویک ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے, اور میں نے کہا زیادہ پیچھے نہ جائیں, صرف پچھلے 5 سال کے پروجیکٹس نکالیں, اور اس کو میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کس کو ہینڈ اوور کیے گئے تھے. رائٹ. وہ مانیٹرنگ ٹیم جائے گی پورے سندھ میں, ان گراؤنڈس کا دورہ کرے گی اور ایک رپورٹ بنا کے پیش کرے گی, اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہاؤ آر دے رننگ اٹ, از اٹ اسٹل مینٹینڈ, از اٹ فری آف کاسٹ, از اٹ نامنل چارج, از اٹ ایکسکوزٹلی ایکسپینسو جو افورڈ ہی نہیں بیچارے کر پائیں. تو آل دو دا انفراسٹرکچر از دیئر, لیکن اگر اس کو کنٹینیوٹی, جیسے اصغر علی شاہ اسٹیڈیم, اگر کنٹینیوسلی اس کو لک نہ کیا جائے, لک آفٹر نہ کیا جائے, ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے. بڑے بڑے محلات گر گئے, بڑے بڑے رومن امپائرز فال کر گئے ہیں جی, بڑے بڑے گریک امپائرز, بڑے بڑے آٹومین امپائرز فال کر گئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی بلڈنگ ہے, چھوٹے چھوٹے سے گراؤنڈ کی کوئی ویلیو ہے؟ اچھا سر, کوئی ایسی پالیسی اپنی آبزرویشن ہے کہ جتنے ہمارے ماضی کے پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے گیم میں پاکستان کا نام روشن کیا, ان کی ویلفیئر کے حوالے سے کوئی پالیسی انڈر آبزرویشن ہے؟ ایک اب یہ عوام الناس کو پتہ نہیں پہنچائی نہیں جاتی خبر, کیونکہ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں, لیکن اٹ شوڈ بی ٹولڈ ٹو دا جنرل وائڈر آڈینس پبلکلی کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک انڈاؤمنٹ کمیٹی ہوتی ہے, اور اس میں فنڈ لاتعداد ہوتا ہے, بہت فنڈ ہوتا ہے, اور وہ ہوتی ہی اس کام کے لیے ہے کہ کسی کا کچھ علاج ہونا ہے یا کسی کے گھر میں کوئی اور پرابلم ہے, وہ اس کی پراپر کمیٹی بیٹھتی ہے, ریگولرلی بیٹھتی ہے, اور ادھر سے وہ چیزیں پھر سینکشن ہوتی ہیں, ان کی فائنینشیل ہیلپ کی جاتی ہے. کلچر ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے, ورکرز ویلفیئر بورڈ, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی انڈاؤمنٹ کمیٹی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بات عوام تک نہیں پہنچی ہے فار سم اسٹرینج ریزن کہ دے ڈو ایگزسٹ دیز انڈاؤمنٹ کمیٹیز, دے آلریڈی ان پلیس, دے آلریڈی ہیو دا فنڈس.
سر یہ سوال میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا تھا کہ ماضی میں ہم نے جس سے سوال کیا ہے کسی نے ہمیں انڈاؤمنٹ فنڈ کے حوالے سے بریف نہیں کیا, انہیں پتہ نہیں تھا یا واللہ عالم, لیکن سوال یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی یہ فنڈ رہا ہے, اور میں آپ سے جواب اس لیے چاہتا ہوں تاکہ جن کا اس پر حق تھا ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا حق مارا کس نے. انفارچونیٹ ہے کیونکہ دیکھیں اسپورٹس کی انڈاؤمنٹ کمیٹی جو ہے وہ اسپورٹس مین کے لیے ہے, کلچر کی انڈاؤمنٹ کمیٹی جو ہے وہ فنکار کے لیے, میوزیشین کے لیے, آرٹسٹ کے لیے, ایکٹر کے لیے. تو دے ایگزسٹ اینڈ دا فنڈ از دیئر ٹو گیو. یہ لیپس ہو کے واپس چلے جاتا ہے سارا بچ کے, بٹ دین وائی ناٹ گیو اٹ. اس میں مطلب واٹ از اسٹاپنگ اینی بڈی فرام گیونگ اٹ. اچھا سر, ایز اے کراچیائٹ میں باعث نہیں ہوں لیکن سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ اسپورٹس بورڈ کی ناکامی ہے یا اسٹرکچر کی ناکامی ہے کہ اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کراچی کا کوئی بھی پلیئر نہیں ہے؟ یہ میں بالکل آپ سے انبائز جو کہ نہیں انبائز نہیں ہے, نیگیٹو چیز کے آپ سے جواب مانگنا چاہتا ہوں. اس کا سب سے اچھا جواب میں آپ کو دیتا ہوں, آپ کو مزہ آ جائے گا. ہم گئے قذافی اسٹیڈیم میں, ہمیں سلیکٹ کیا گیا ٹو پلے اگینسٹ دا ویسٹ انڈین ٹیم ایز اے سائڈ میچ, اینڈ آئی واز بیک. اب میں بیٹسمین بن گیا ہوں بڑھاپے میں آ کے, بٹ آئی یوز ٹو بی اے فاسٹ بولر, آئی یوز ٹو اوپن ایز اے فاسٹ بولر. تو بغیر نام لیے مینیجر اور کپتان صاحب ہم ٹاس جیتے, ہماری بیٹنگ آئی پہلے, اور انہوں نے کہا جی آپ پیڈ کر لیں. میں نے کہا پیڈ کر لیں, تو کہا جی آپ نے اوپن بیٹنگ کرنی ہے. میں نے ایک سیکنڈ کو سوچا, میں نے کہا میں اوپن فاسٹ بالر ہوں, شاید ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, لیکن اب کپتان اور آئی واز اونلی 15 اور 16 ایٹ دا ٹائم. وہ مجھے میرا تیسرا سائڈ میچ تھا, سری لنکا انگلینڈ میں کھیل چکا تھا, ویسٹ انڈیز واز مائی تھرڈ اینڈ لاسٹ ون. میں نے اوپن بیٹنگ کی 2-3 رن کر کے, ظاہری بات ہے ویسٹ انڈیز اس وقت پیک پہ تھی, ویسٹ انڈیز کی ٹیم ادھر سے باؤنسر جائے ادھر سے سلپ لگے, تو میں تیسری چوتھی بال پہ شاٹ کھیلنے گیا تو میرا بلہ جو تھا وہ پیڈ میں پھنسا, میں LBW آؤٹ ہو کے واپس پویلین. 4 روزہ میچ تھا اور اس میچ میں مجھے بال نہیں دی گئی. I never got to ball a single over in that match. ہسٹری کا حصہ ہے, ابھی کتاب کھولے نظر آ جائے گا. تو جب پلانڈ اسیسینیشن ہو نا کسی کی, تو پھر تو کیسے, اب اس میں پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ پرچی تھی اور وہ شاہ صاحب کا بیٹا تھا, اس نے تو دیکھو نا اس کی تو کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے, 4 رن پہ آؤٹ ہو گیا. بٹ ایکچولی دے مس دا ہول فیکٹ. کاغذ تو پورا ہو گیا کہ آئی ایم ناٹ آن میرٹ, لیکن کاغذ میں یہ نہیں لکھا تھا کہ میں فاسٹ بالر تھا, میں بیٹسمین تھا ہی نہیں, اور مجھ سے اوپن کرا دی ویسٹ انڈیز کے خلاف. یہ سرفراز احمد کے ساتھ تو نہیں ہے کہ آپ بھی بولنگ اٹیک کرائیں نسیم شاہ کے وجہ سے؟ مجھے لگتا ہے ایسے ہی کچھ سیاست ہے. اکثر ہمارے وکٹ کیپرز کو ایز اے بیٹسمین کھلا دیا جاتا ہے, اور ان سے بڑی توقعات رکھی جاتی ہیں کہ ان کی بیٹنگ صحیح ہے, اچھا ہے, ویل راؤنڈڈ کرکٹر ہونا چاہیے. لیکن نام لے لیا آپ نے تو سرفراز کے ساتھ جو زیادتی ہوئی پورے پاکستان نے دیکھی وہ زیادتی. اچھا, آپ یہ پوٹینشیل پورا ہے یہاں کے کرکٹرز میں, کمپٹنسی بھی پوری ہے, دیر آر سم ادر ریزنس. There are definitely some other reasons because کراچی نے اور سندھ نے بھی, وائڈر سندھ نے بھی جو کرکٹرز دیے ہیں پاکستان کو, وہ تو ہسٹری میں لکھا ہے, ہسٹری بکس میں لکھا ہے نا. اب دیکھو نا, المیہ یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی ٹیم میں, کرکٹ میں نہیں, ہاکی میں لے لیں, کسی بھی ٹیم میں لے لیں, کراچی کا پلیئر آپ کو بہت مشکل سے ڈھونڈنا پڑے گا دوربین سے, تو شاید اکا دکا ادھر ادھر لیفٹ رائٹ بینچ پہ بیٹھا مل جائے گا. سر آپ نے جملہ کہا تھا فرام نو بڈی ٹو سم بڈی, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسپورٹس میں کسی بھی لیول کی اگر سیاست آ جائے تو نقصان کسی صوبے کا نہیں, ایٹ دی اینڈ پاکستان کا ہی ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب میرٹ پہ چیز نہ بنے, اگر کرکٹ کی 11 کھلاڑی ہیں اور وہ میرٹ پہ 2 بھی غلط آئے ہوئے ہیں, تو یہ تو ایک ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے نا. تو جب میرٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو اسپورٹس کے ساتھ, واقعی اسپورٹس کے ساتھ تو ہے ہی زیادتی, لیکن پھر پاکستان ٹیم کی اسٹرینتھ بھی تو کم ہوئے گی نا. جب آپ کے پاس 100 میٹرز کا کوئی بچہ ہو, اگر وہ 7 سیکنڈ میں بھاگ سکتا ہے, تو آپ کو نہیں یار وہ 8 سیکنڈ والے کو پاکستان ٹیم میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ چاچا بھتیجا کوئی ہوگا ریلیٹڈ. تو پھر تو مطلب آپ کے پاس ایک آپشن ہے of having a very good wicket keeper who bats really well, لیکن اس کا for some strange odd reason اس کی سلیکشن نہیں ہوتی, یا آپ کے پاس کوئی فاسٹ بولر, یا آپ کے پاس کوئی گول کیپر, یا آپ کے پاس کوئی آپشن ہے, اس سے اچھا آپشن ہے جو کرنٹ پلیئرز, اور پھر بھی آپ اس کو سلیکٹ نہیں اگر کر رہے, تو میرٹ کا قتل کریں گے تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی پاکستان کا ہی نقصان ہوگا, کہ پاکستان ٹیم کی اسٹرینتھ تو اس کے پلیئرز ہیں نا. رائٹ. اچھا سر, اس وقت بجٹ کے حوالے سے
کتنا بجٹ چاہیے؟ کیونکہ آبادی بڑھ چکی ہے, ڈائنامکس چینج ہو چکی ہیں, زمینیں مہنگی ہو چکی ہیں, اسپورٹس اکوپمنٹ چینج ہو چکے ہیں, ٹیکنالوجی چینج ہو چکی ہے. ابھی جو بجٹ ہے اسپورٹس کا, کیا وہ کافی ہے یا اس میں کتنا پرسنٹ اضافہ ہونا چاہیے؟ اسپورٹس کا بجٹ کم ہے لیکن اتنا بھی کم نہیں ہے. تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگین میں بتاتا ہوں, سندھ گورنمنٹ میں جو کام ہوا ہے آئی تھنک وہ اس کی مثال نہیں ملتی باقی پاکستان میں. لیکن اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو کہ who are the people that are running these places now. تو وہ ہینڈنگ اوور والا جو مسئلہ ہے آئی تھنک دیٹ شوڈ چینج تھنگس. اینڈ اگر لمبا ٹائم ہوتا تو میں ضرور یہ سینٹر آف ایکسلنس والے پہ ضرور کام کرتا. ایک میری کوشش اس ٹینیور میں ایک ضرور ہے اور اللہ کرے گا انشاءاللہ پوری ہوگی, وہ یہ ہے کہ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ نیشنل کوچنگ سینٹر کراچی کا بڑا مشہور ایتھلیٹکس ٹریک اور اسکواش کورس آف بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, میں بچپن میں ادھر جاتا تھا, مجھے پی ایس بی نے اسپانسرشپ اسکالرشپ دی تھی. تو وہ پھر ہم نے نہیں کیا, ہم انگلینڈ چلے گئے پڑھنے کے لیے. لیکن بڑا ہی وہ سینٹر آف ایکسلنس ہے. فار ایگزامپل سندھ کا سینٹر آف ایکسلنس از نیشنل کوچنگ. تو آئی وانٹ ٹو گیٹ دیٹ بیک فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ وہ اسلام آباد سے بیٹھ کے کچھ چیزیں چل نہیں سکتی. تو اٹ از ہیئر, دا پیپل ہیئر شوڈ بی رننگ اٹ, دے نیڈ ٹو ٹیک ٹینڈر کیئر آف اٹ, دے نیڈ ٹو امپروو دا انفراسٹرکچر. تو وہ ہمیں ملے انشاءاللہ. میری کوشش ہے کہ نیشنل کوچنگ سینٹر اور نیشنل میوزیم آف پاکستان, جس میں ذخیرہ ہے اسٹوریج میں رکھا ہوا ہے. لاسٹ ٹینیور میں آئی ٹرائی ٹو گیٹ اٹ ڈیجیٹلی کیٹلاگڈ اینڈ آئٹمائزڈ, اور وہ کچھ 50% ہو بھی گیا تھا. لیکن ابھی اس کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں, وہ سارا ذخیرہ اسٹوریج میں رکھا, سڑ ہی گل رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا اس کا. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ اب بات ہوگی کلچر پر, فنکاروں پر, اداکاروں پر, صرف ایک چھوٹی سی کلپ. ویلکم بیک ناظرین. سر ایز پر سینسس ٹینٹیٹیولی سندھ میں اس وقت 1.32 کروڑ نوجوانوں کی تعداد ہے, لیکن ان 1.32 کروڑ لوگوں کے لیے جو یوتھ پالیسی ہے, جو بجٹ ہے, جو ایگزیکیوشن ہے, اسپورٹس لیول, ایجوکیشن لیول, کسی بھی لیول پہ, کیا وہ اتنی ایڈوکیٹ ہے کہ یوتھ کو ڈائریکشن دے سکے؟ یوتھ پالیسی پتہ نہیں آپ نے وہ بکلیٹ دیکھی ہے یا نہیں. اتنی بڑی بکلیٹ پالیسی بنی ہوئی ہے, لیکن وہ اتنی بڑی ہونے کی ریزن ہی یہی ہے کہ اتنا مطلب ہو ہیز دا ٹائم ریڈ اے ناول آن یوتھ پالیسی. تو اس کو تو بہت تھوڑا سا سکیڑنا چاہیے, اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے بلٹ پوائنٹس, تاکہ یوتھ کو پتہ تو چلے گورنمنٹ ان کے لیے کیا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. رائٹ. تو وین دے ڈونٹ نو کہ واٹ دا گورنمنٹ, what the سندھ گورنمنٹ یا اینی ادر صوبے کی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کی یوتھ پالیسی ہے کیا, اویئرنیس کی بات ہے نا. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا, اور وہ کتابچہ اتنا بڑا ہے, تو ہاف آف دیم ڈونٹ نو کہ انہوں نے ہم سے آ کے لینا کیا ہے. گورنمنٹ آف سندھ سے, یوتھ ڈپارٹمنٹ سے کیا کیا ہم چیزیں آفر کر سکتے ہیں. ہم سیمینارز کرا سکتے ہیں, ہم ڈبیٹس کرا سکتے ہیں. یوتھ منسٹری اٹ سیلف از اے ہیوج ڈومین. ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے پاس, اور وہ بڑا اہم ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ہے کلچر. ڈائنامکلی کلچر بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن چونکہ وقت کم ہے آپ کے پاس, تو میں چند سوالات کرنا چاہوں گا کہ آرٹسٹ لیول پہ ان کی گروتھ کے لیے, ان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے, آگے لانے کے لیے آپ کا ٹینیور بہت مختصر ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی وزیر آئے, جتنے بھی لوگ آئے, کوئی کام کیا گیا ہے؟ کانکریٹ پالیسی بنی ہے کوئی؟ کام تو ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل کام نہ ہو. اور وہ تو خیر اتنی ٹرانسپیرنسی فیلڈ ہے کہ پتہ ہی ہے کہ ڈرامے بھی آ رہے ہیں, فلمیں بھی بن رہی ہیں, سب ہو رہا ہے. بٹ دیر آر ایشوز ان وین اٹ کمس ٹو, کیونکہ میں اب خود پروڈکشن میں ہوں, تو آئی انڈرسٹینڈ دیر ایشوز. اور ہم نے کچھ اداکار اور کچھ ڈائریکٹرز, پروڈیوسرس کو بلایا بھی ہے اپنے پاس. انشاءاللہ وہ ڈیلیگیشن لے کے آئیں گے, اپنے ایشوز بتائیں گے, جتنے ہم ریزالو کر پائیں گے 2-3 ہفتوں میں, 2-3 مہینوں میں ہم کر لیں گے. اچھا, اس سے وہ ٹیلنٹ جو سیلیبریٹی نہیں ہے, وہ ٹیلنٹ دوبارہ جاتا ہے, جو جیسے ایک اسپورٹس والا رکشہ چلاتا ہے. ہم نے کئی آرٹسٹ کو دیکھا ہے, خود مشاہدہ کیا ہے, کینسر میں اسپتال ہے, اپیل کر رہے ہیں, فرینچ فرائز بیچ رہے ہیں, سبزی کے ٹھیے لگا رہے ہیں. ان کے لیے بھی کوئی انڈومنٹ فنڈ ہے
یا ان کو پتہ نہیں چلتا یا ان کا فنڈ کہیں اور چلا جاتا ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی انڈاؤمنٹ فنڈ ہے ان کے لیے, اور اس کی کمیٹی کی میٹنگ ونس اے منتھ ہونی چاہیے, ہوتی بھی ہے, فائلیں بھی آتی ہوں گی, ملتا ہوپ فلی ہوگا. لیکن سر کلچر جتنا اس معاملات ہیں آپ کے انڈر آتے ہیں, ہیریٹیج ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور سر ہیریٹیج کے حوالے سے بہت کنسرنز ہیں جو ماضی میں سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں, حال میں بھی دیکھیں میڈیا نے بھی کور کیا ہے, جگہیں ہیں توڑ پھوڑ کا شکار ہیں, لوٹ مچ چکی ہے, قبضے ہو گئے ہیں, جو ہماری اصل ہیریٹیج تھی وہ کسی اور کے پاس ہے. اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ماضی میں منسٹری نے کچھ نہیں کیا, یا اب کوئی ایگزیکیوشن ہوگی؟ دیکھیں, آرڈیننس بنانا میرا بڑا شوق والا کام ہے, اور میں ماضی میں بھی کرتا آیا, اور لیجسلیشن کرنا, جو قلم دان دیا جاتا ہے, بالکل وزیر کو قلم دان دیا جاتا ہے, تو ہم وہ قلم یوز ہی نہیں کرتے. ہم بیٹھتے ہیں اور آ کے پتہ نہیں, شاید ہم بیوروکریٹ سمجھنے لگتے ہیں آپ کو, دے آر دیر ٹو امپلیمنٹ یور آئیڈیاز اینڈ یور تھاٹس اینڈ یور تھنگس. تو ایک ہم نے ہیریٹیج ایکٹ نام کا ایک چیز ہے, اس کو تھوڑا سا ریڈیفائن کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مالکان بھی بیچارے اتنے ڈر جاتے ہیں کہ جی وہ ہیریٹیج ڈکلیئر ہو گئی, ہمارا گھر اب بکے گا نہیں, اب ہمارا گھر جو ڈی ویلیو ہو جائے گا. تو اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہیریٹیج ہونا میں سے تو ویلیو بڑھنی چاہیے اس جگہ, کم تھوڑی. دنیا میں لسٹنگ ہے, اے گریڈ, بی گریڈ, سی گریڈ, 1 2 3, انگلینڈ میں 1 2 3 ہے لسٹڈ پراپرٹیز. تو اور ہیریٹیج اور کلچر اگر آپ سک آؤٹ کر دیں کسی بھی ملک کا, تو پھر آپ ہیں کیا؟ واٹ آر یو دین؟ کچھ بھی نہیں ہے نا, اگر آپ کی ہسٹری نہیں ہے. اسی کے کنٹینیوشن میں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایک ہم نے اچھا پازیٹیو انیشیٹو لیا ہے, اور وہ ہے کہ برٹش میوزیم جو ہے لنڈن میں, انگلینڈ میں, ان کے پاس پاکستان کا کلونیل زمانے کا بہت سارا سامان پڑا ہے. تو ابھی حال ہی میں ترکی نے بھی اپنا سامان واپس مانگا تھا, اور انہوں نے اس کو ریپیٹریٹ کیا ہے, واپس دیا ہے ترکی کو. تو ہم نے یہاں برٹش ہائی کمیشن کو خط لکھا ہے, اور ہم امید پوری رکھتے ہیں کہ کم سے کم پورا نہیں تو ریپیٹریشن کا سلسلہ تو شروع ہو, وہی مومنٹم سیٹ کرنے والی بات ہے. تو پھر ایک چیز تو وہ دیں, تو پھر ہم دوسری اور تیسری اور چوتھی کی طرف جائیں. لیکن اٹ از آور ہیریٹیج, اٹ از آور اسٹف سٹنگ ان دا برٹش میوزیم, ہیز ٹو بی براٹ بیک ٹو پاکستان. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آج اس صوبے میں کھیل, کرکٹ, فٹ بال, کلچر, یا پھر وہ معاملات جو شاید ماضی میں لوگوں کو معلوم نہیں تھے, اس پر کھل کر بات ہوئی. یہاں پر چند اہم نکتے ہیں, وہ یہ کہ جو یوتھ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسپورٹس ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ماضی کی حکومتوں میں ہم ہمیشہ یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ایسے وسائل پیدا نہیں کی گئے جس کی وجہ سے نوجوان آگے آئیں. ابھی موجودہ جو نگراں حکومت ہے, ٹھیک ہے, اپنے تئیں یہ ضرور کام کر رہے ہیں, لیکن ماضی میں جانے والی حکومت اور آنے والی حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کے پاس جو اختیار تھا, آپ کے پاس جو فنڈز تھے, آپ کے پاس جو وسائل تھے, اس سے آپ اس شہر, اس صوبے کے نوجوانوں کو کتنا آگے لے جا سکتے تھے. معذرت کے ساتھ جب ایک کھلاڑی اور ایک فنکار سڑک پر آ جائے, رکشہ چلانے آ جائے, تو اس سے کوئی محکمہ تباہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ پوری نسل جو اداکار اور اسپورٹس مین بننا چاہتی تھی, بدل ہو کے سڑکوں پر آتی ہے, ملک چھوڑ کے چلے جاتی ہے. تو قوم کے بارے میں سوچیں, نوجوانوں کے بارے میں سوچیں. ہمارے ساتھ سید جنید علی شاہ جو نگراں وزیر اسپورٹس ہیں, یوتھ ہیں, کلچر ہیں, آرکائیو ہیں, ہمارے ساتھ تھے, کھل کر بات کی, پالیسی بتائی. اب آگے آنے والی حکومت کا کام ہے کہ اس کو فالو کرے, اور اس خوشخبری کے ساتھ کہ اس وقت سید جنید علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے برٹش میوزیم والوں کو کہ ہماری ہیریٹیج واپس کر دیں. اب وقت کم ہے, وہ آئے نہ آئے, لیکن کم از کم کسی نے اسٹینڈ تو لیا. اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ جمال کو دیجیے اجازت. اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.